ذرا دل اور کان دونوں لگا کر سنیے۔ دنیا میں بڑے بڑے خاندان گزرے، بادشاہوں کے نسب بیان ہوئے، سرداروں کے شجرے سنائے گئے، لیکن ایک نسب ایسا ہے جس کا ذکر آتے ہی کروڑوں دلوں میں محبت جاگ اٹھتی ہے۔ وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک۔ آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والد کا نام عبداللہ اور دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ عبد المطلب کا اصل نام شیبہ بیان کیا جاتا ہے۔ مشہور قول کے مطابق بچپن ہی میں ان کے بالوں میں سفیدی تھی، اسی وجہ سے انہیں شیبہ کہا گیا۔ بعد میں ان کے چچا مطلب انہیں یثرب سے مکہ لے کر آئے تو لوگوں نے انہیں مطلب کا غلام سمجھا اور اسی نسبت سے عبد المطلب نام مشہور ہو گیا۔ پھر آتے ہیں ہاشم۔ ہاشم کا اصل نام عمر تھا۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ مکہ میں قحط پڑا تو انہوں نے لوگوں کے لیے کھانا تیار کیا اور روٹی توڑ کر شوربے میں ڈالی، اسی مناسبت سے انہیں ہاشم کہا گیا کیونکہ ہاشم کے معنی توڑنے کے ہیں۔ پھر آتے ہیں عبد مناف۔ ان کا نام مغیرہ بھی بیان کیا جاتا ہے اور ان کے حسن و جمال کی وجہ سے انہیں قمر البطحاء یعنی بطحاء کا چاند کہا جاتا تھا۔ پھر آتے ہیں قصی۔ قصی کا اصل نام زید بیان کیا جاتا ہے۔ انہیں قصی اس لیے کہا گیا کہ وہ ایک مدت تک اپنے خاندان اور مکہ سے دور رہے، بعد میں مکہ واپس آئے اور قریش کو متحد کیا، اسی وجہ سے ان کا ایک لقب مجمع یعنی جمع کرنے والا بھی بیان کیا جاتا ہے۔ پھر آتے ہیں کلاب۔ کلاب کے بارے میں اہل نسب نے بیان کیا ہے کہ وہ شکار کے لیے کتوں کا کثرت سے استعمال کرتے تھے، اسی وجہ سے انہیں کلاب کہا گیا۔ عربی میں کلاب کلب ان کی جمع ہے۔ پھر آتے ہیں مرہ۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب مرہ بن کعب پر جا کر ملتا ہے۔ پھر آتے ہیں کعب بن مرہ۔ بعض کتب سیرت میں ان کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ وہ اپنی قوم کو آنے والے نبی کی خبر دیتے اور ان کی پیروی کی ترغیب دیتے تھے۔ پھر آتے ہیں لوئی بن کعب۔ لوئی کے بارے میں اہل لغت نے مختلف باتیں بیان کی ہیں اور بعض نے اسے لائی کی تصغیر قرار دیا ہے۔ پھر آتے ہیں غالب بن لوئی۔ پھر فہر بن غالب۔ فہر کے بارے میں بعض روایات میں ان کی سخاوت اور حاجت مندوں کی مدد کا ذکر ملتا ہے۔ قریش کے نسب کے تعین کے بارے میں اہل نسب کے درمیان بھی مختلف اقوال ہیں، بعض نے فہر کو قریش قرار دیا اور بعض نے نظر کو۔ پھر مالک بن فہر۔ پھر نظر بن کنانہ۔ نظر کے بارے میں ایک مشہور قول یہ ہے کہ نظر بھی قریش تھے، یعنی ان کی اولاد قریشی کہلاتی تھی، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش سے بیان کیا جاتا ہے۔ پھر کنانہ بن نظر۔ کنانہ عرب کے معروف قبائلی اجداد میں سے تھے اور ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے بنو کنانہ کا ذکر ملتا ہے۔ پھر خزیمہ بن کنانہ۔ پھر مدرکہ بن خزیمہ۔ پھر الیاس بن مدرکہ۔ الیاس کے بارے میں اہل نسب کی بعض روایات میں ہے کہ انہیں عربوں میں ایسا مقام حاصل تھا جیسے لقمان حکیم کو اپنی قوم میں حاصل تھا، یعنی دانائی اور حکمت کے اعتبار سے ان کی مثال دی جاتی تھی۔ پھر مضر بن نزار۔ مضر عرب کے معروف قبائلی اجداد میں سے ہیں، ان کی نسل سے عرب کے متعدد بڑے قبائل وجود میں آئے۔ پھر نزار بن مضر۔ ان کے بارے میں بعض کتب نسب میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے زمانے میں حسن و جمال اور عقل و دانائی کے اعتبار سے ممتاز تھے۔ پھر ماد بن نزار اور آخر میں عدنان بن ماد۔ یہاں ذرا ٹھہر جائیے، یہ وہ مقام ہے جہاں اہل نسب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا وہ سلسلہ جس کی صحت اور تسلسل کے بارے میں زیادہ اعتماد ہے عدنان تک پہنچتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب یوں بیان کیا جاتا ہے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن ماد بن عدنان، اور عدنان کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام تک نسب کی تفصیلات میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے، اسی لیے عدنان پر توقف کرنا زیادہ محتاط اور علمی طریقہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ صرف ناموں کا ایک سلسلہ نہیں، یہ اس عظیم ہستی کا نسب ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنایا، یہ اس رسول کا نسب ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، یہ اس نبی کا نسب ہے جن کی زبان سے قرآن جاری ہوا، جن کے کردار نے دنیا کو اخلاق سکھائے، جن کی سنت نے زندگی کا راستہ دکھایا۔ اور آج بھی جب ہم محبت سے کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ صرف ایک نام نہیں ہوتا، یہ ایمان کی پہچان ہے، یہ محبت کا عنوان ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، اور یہ اس ہستی کا نام
نام ہے جس کی پیروی میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہم صلی وسلم و بارک علی نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین۔